ایک وقت کی بات ہے، ایک عظیم الشان سلطنت میں ملکہ صاحبہ رہتی تھیں جو نرم دل حسین اور بےحد دکھی خاتون تھیں۔ ان کے دو غم تھے، ایک نیا اور ایک پرانا۔ نیا غم یہ تھا کہ ان کے شوہر بادشاہ اورنگزیب ایک طویل اور سخت جنگ کے محاذ پر تھے، اور پرانا غم یہ تھا کہ ان کی گود اب تک خالی تھی۔ ان کے پاس خزانے تھے، تاج تھا، خادم تھے، مگر ماں بننے کی خوشی نہ تھی۔ ایک دن جب وہ باغ میں اکیلی بیٹھی اشک بہا رہی تھیں، ایک بوڑھی عورت آہستہ آہستہ ان کی طرف آئی۔ اس کی چال میں وقار تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی۔ اس عورت کا نام حسن بانو تھا، جو دراصل ایک جادوئی پری تھی، مگر اس وقت وہ ایک معمولی بوڑھی عورت کے روپ میں تھی۔ حسن بانو نے کہا، بیٹی میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ یہ ایک ٹوکری ہے، اس میں ایک انڈا ہے۔ ایسی گرم جگہ رکھنا جیسے کوئی چرند اپنا انڈا سینچتا ہے۔ 3 مہینے میں یہ انڈا پھٹے گا اور اس میں سے ایک گڑیا نکلے گی۔ اسے ہاتھ نہ لگانا، کچھ ہی دنوں میں وہ ایک زندہ بچی بن جائے گی۔ ملکہ نے حیرانی سے ٹوکری کو دیکھا، مگر وعدہ کیا کہ وہ ہدایت کے مطابق عمل کریں گی۔ حسن بانو نے مزید کہا، تمہیں بہت جلد اپنا ایک بیٹا بھی ہوگا، اس کا نام فائق رکھنا۔ جب دونوں بچے ہوں تو بادشاہ کو دکھانا اور اس بچی کو ایک نرس کے حوالے کر دینا، اور جب ان کی پیدائش کی تقریب ہو تو میرے لیے ایک جنگلی ہنس کا پر ہوا میں چھوڑ دینا، میں خود آ جاؤں گی۔ ملکہ نے سب کچھ ویسے ہی کیا۔ 3 مہینے بعد انڈا پھٹا، ایک گڑیا نکلی جو خود بخود ایک زندہ خوبصورت بچی بن گئی، الیانا۔ جلد ہی ملکہ نے ایک شہزادے کو بھی جنم دیا اور اس کا نام فائق رکھا۔ ملکہ نے نرس نازو کو الیانا کی پرورش کا حکم دیا اور بچوں کو لے کر بادشاہ اورنگزیب کے پاس پیش ہوئی۔ پھر انہوں نے جنگلی ہنس کا پر ہوا میں چھوڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک شاندار کریم رنگ کی بگھی محل میں آ کر رکی۔ اس میں سے ایک دلکش عورت اتری، چمکتے لباس میں، چہرے پر آسمانی نور اور کپڑوں میں سورج جیسی چمک۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسن بانو ہی تھیں، جو اپنے اصلی روپ میں آئی تھیں۔ انہوں نے بچی کو نام دیا الیانا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بچے بڑے ہونے لگے۔ نازو نے الیانا کو اپنی بیٹی کی طرح پالا، مگر وہ جانتی تھی کہ ہر رات ایک روشن چہرہ، ایک جادوئی عورت آ کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ نازو نے آخرکار ملکہ صاحبہ کو یہ راز بتایا اور دونوں نے اسے ہمیشہ کے لیے چھپا لینے کا فیصلہ کیا۔ مگر تقدیر نے ایک اور موڑ لیا۔ جب الیانا اور فائق 2 سال کے ہوئے، ملکہ صاحبہ سخت بیمار پڑ گئیں۔ اپنی آخری سانسوں میں وہ ٹوکری نازو کے حوالے کر گئیں اور کہا، جب الیانا 10 برس کی ہو جائے تب اسی کھولنا۔ اور کچھ دن بعد ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ ملک میں سوگ چھا گیا۔ بادشاہ اورنگزیب نے مجبورنہ دوسری شادی کی، ایک سیاسی معاہدے کے تحت، اور نئی رانی نبیلہ محل آئی۔ نبیلہ نہایت مغرور، سخت دل اور حسد سے بھری ہوئی عورت تھی۔ اسے فائق اور الیانا دونوں سے شدید نفرت تھی، خاص طور پر الیانا سے، جو بچپن سے ہی بے حد خوبصورت، پرکشش اور دل موہ لینے والی تھی۔ ایک دن نبیلہ نے غصے میں آ کر الیانا کو مارا۔ دکھی ہو کر الیانا محل کے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں اسے وہی پرانی ٹوکری یاد آئی۔ اس نے سوچا شاید اس میں کچھ کھیلنے کا سامان ہو، اور جب کھولا تو صرف ایک پر نکلا۔ دل لگی سے اس نے پر کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اچانک آسمان پر چمک ہوئی اور روشنی کے بیچ سے حسن بانو ظاہر ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں تمہاری گاڈ مدر ہوں، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہی ہوں۔ اب وقت ہے تم اپنی حقیقت پہچانو۔ یہ ٹوکری جادوئی ہے، تم اس سے کھانا حاصل کر سکتی ہو۔ اگر کبھی مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو صرف یہ پر کھڑکی سے باہر پھینک دینا۔ اسی دوران جنگ چھڑ گئی۔ دشمن سلطنت پر چڑھ دوڑا۔ اگلے ہی دن الیانا نے پر کھڑکی سے باہر پھینکا اور حسن بانو اسے اڑا کر لے گئیں۔ جب صبح ہوئی، پوری سلطنت پر دشمن کا قبضہ ہو چکا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب کو قید کر لیا گیا اور نبیلہ خود بھی حملے میں ماری گئی۔ صرف شہزادہ فائق کسی طرح بچ نکلا اور جنگلوں میں روپوش ہو گیا۔ حسن بانو نے الیانا کو عام کسان لڑکی کے روپ میں بدل دیا۔ اب وہ سادہ کالا لباس پہنتی، دوپٹہ لپیٹتی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، مگر کھانے کے لیے اسے ٹوکری سے جادوئی خوراک ملتی رہی۔ ایک دن ایک معزز خاتون نے الیانا کو دیکھا اور اپنے گھر ملازمت پر رکھ لیا۔ آدیر شہزادہ فائق نے خفیہ فوج تیار کی، دشمن کو شکست دی اور سلطنت واپس حاصل کی، مگر بادشاہ اورنگزیب قید میں جان سے جا چکے تھے۔ شہزادہ فائق نے تخت سنبھالا اور اعلان کیا کہ وہ شادی کرے گا۔
3 रातों पर मुश्तमिल एक अजीम अलशान रक़्स का जश्न रखा गया। जब इलियाना की मालिकन जश्न के लिए तैयार हुई तो हसन बानो आई और कहने लगी, अपनी मालिकन को तैयार करो और जब वो चली जाएं तो टोकरी देखना। इलियाना ने हिदायत पर अमल किया और जब टोकरी खोली तो इसमें नीले और चांदी रंग का एक हैरत अंगेज लिबास, बिलोर जूते, जेवरात और एक खुशबू भरी शाल मौजूद थी। वो पहनकर जश्न में गई। हर किसी की नजरें उसी पर टुक गईं। सब कहने लगे, ये तो वही खोई हुई शहजादी है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए अचानक आसमान पर बादल छा गए, रोशनी चमकी और हसन बानो जाहिर हुई। इन्होंने बुलंद आवाज में ऐलान किया, सुन लो, इलियाना कभी शहजादा फाइक की बहन न थी। वो एक पड़ोसी सल्तनत की शहजादी है। इसे एक जालिम जादूगर से बचाने के लिए मैंने इसे तुम्हारी माँ के हवाले किया था। अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। ये कहकर वो गायब हो गईं और उनके साथ वो जादुई टोकरी भी। मगर इलियाना और फाइक की मोहब्बत, एतमाद और तकदीर कायम रही। शहजादा फाइक ने इसे मलिका बनाया और वो दोनों एक पुरअमन, खुशहाल और खूबसूरत जिंदगी गुजारने लगे।